السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ اس کا بدن زخموں سے چور تھا۔ مقابل شخص اسے بازو سے پکڑے تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں لے آیا۔ اس کے سوکھے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے، آنکھیں اوپر مت اٹھانا ورنہ ان آنکھوں میں جلتے کوئلے ڈال دوں گا جو نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ اس شخص نے اسے کرخت آواز میں دھمکایا، پلیز چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ سخت مزاحمت کی کوشش کرنے لگا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس آدمی نے اسے جھٹکا دے کر فرش پر پھینکا۔ فرش پر گرتے ہی اس کے خشک حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی، آواز بند ورنہ گلا دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ اسے درد دیکھ کر چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ دے رہا تھا۔ مقابل موجود شخص اس کی آواز سن کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارتے ہوئے اس کے گالوں کو مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، آہ! اس کی درد بھری سسکاری فضا میں منتشر ہوئی۔ وہ پے در پے اس معصوم بچے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتا گیا۔ پیچھے سے کسی اور کے ہنسنے کی آواز آئی، مگر جسم میں جان باقی نہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا اپنے ساتھ اس قدر بے رحمانہ تشدد کرنے والا کون تھا۔ اس آدمی نے اس کا سر دیوار سے مارا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے وہ پھر سے ڈے گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا اس کا کب کا دم نکل چکا ہوتا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا اس کی کھلی ہوئی آنکھوں نے ایک دھندلا سا ناواضح منظر دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پاس کھڑا آدمی ابھی بھی اس کو لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ چھوڑو! اس کی کربناک آواز گونجی تو کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی دل نشین دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر آئی۔ کیا ہوا اذلان؟ وہ اس کا پسینے سے تر بتر چہرہ اپنے ہاتھ سے چھو کر پوچھنے لگی۔ وہ سہما ہوا تھا، حلق میں ایسا لگا کہ جیسے کانٹے اگے ہوں۔ دل نشین نے فوراً سے بیشتر سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ سے پانی گلاس میں انڈھیلا اور گلاس اس کے منہ سے لگایا، پھر دراز سے اس کی ٹیبلٹ نکال کر اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ دل نشین اپنے چھوٹے بھائی کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو گیا اور آنکھیں موند گیا تو دل نشین اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ یہ حویلی کے حال کا منظر تھا۔ یہاں کی ہر چیز یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نہایت قیمتی فانوس اس حال کے وسط میں لگا جگمگ کرتا اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ یہاں موجود لکڑی سے بنے شاہانہ طرز کے خوبصورت اور نفیس صوفے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ یقیناً اس کئی کنال پر بنی یہ حویلی جتنی دلکش اندر سے تھی، باہر سے بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ حویلی کے مکین اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ یہ شہرام کدھر رہ گیا؟ سردار جلال الدین نے اپنی باروب آواز میں پوچھا۔ بے شک وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے مگر آواز میں ابھی بھی وہی آن بان تھی۔ سردار جلال الدین صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سویا ہوگا، صبرینہ بیگم نے سادہ انداز میں کہتے ہوئے آٹ پاٹ سے پراٹھا نکال کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ دل نشین اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سردار حماد اور سردار واجد دونوں کی بیویاں سگی بہنیں تھیں۔ ایک دن وہ دونوں شاپنگ کرنے ایسے نکلیں کہ واپس نہ آئیں۔ ایک خطرناک کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی جان چلی گئی۔ تب ان کے بچے کافی چھوٹے تھے۔ سردار جلال الدین نے اپنے بڑے بیٹے سردار حماد کی دوسری شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی صبرینہ سے کروا دی۔ حماد کے پہلی بیوی سے 2 بچے دل نشین اور اذلان تھے، جبکہ دوسری بیوی صبرینہ سے ایک بیٹا سردار ارحام تھا۔ دل نشین سیڑھیوں سے اوپر آئی۔ اوپر والے حصے میں 4 کمرے تھے، ایک ارحام کا جو فی الحال خالی تھا، ایک لائبریری تھی جہاں بے شمار کتابیں تھیں، تیسرا سوہا اور دعا کا، اور چوتھا اور آخری کمرہ کارنر والا جو سب سے شاندار تھا شہرام کی طرح۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی چھن چھن اندر آنے لگی۔ اس نے بستر پر دیکھا جہاں شہرام محو استراحت تھا۔ منہ پر سورج کی روشنی محسوس کیے اس نے ناگواری سے چہرے پر بازو رکھ کر اس روشنی کو روکا۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بستر کی طرف آئی۔ شاہو اٹھ جاؤ، اس نے آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔
शाहू उठ जाओ वरना। इस बार धमकी देने के साथ दिलनशीन ने उस पर से कंफर्ट खींचा। कंफर्टर खींचकर वो पिछताई और सटपटा कर फौरन रुख मोड़ गई। शहराम आंखें मसलते हुए उठ चुका था। क्या हुआ दिल, चेहरा क्यों फेर लिया? मैं उठ रहा था ना, अब नाराज तो मत हो। वो उसकी नाराजगी के ख्याल से डर कर बोला। शाहू मैं नाराज नहीं, और प्लीज तुम पूरे कपड़े पहनकर सोया करो। निकलो जल्दी बिस्तर से बाहर, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ। आज जनाब की दस्तार बंदी है और महाराजा साहब ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। निजाम क्या चलाएंगे? वो मुंह में बड़बड़ाते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गई। शहराम ने खुद को शर्टलेस देखकर उसकी एतराज की वजह पहचान ली। अपनी उंगलियां बालों में फेर कर वो बिस्तर से निकलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया और उसके कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रखते हुए जैसे ही मुड़ी, सामने शहराम की अनलारे तस्वीर देखकर खुद को सरजनिश करने लगी। दिलनशीन तू भी ना, अब शहराम तेरा पहले वाला बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है। वो उसके लिए आज की मुनासबत से शूज और शाल निकाल कर बाहर रखने लगी। कुछ देर बाद वो टॉवल से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। जब उन दोनों की वालदा का एक हादसे में इंतकाल हुआ था, बेशक दिलनशीन खुद छोटी थी, मगर शाहू, सोहा और दुआ तो उससे भी छोटे थे। उसने अपना गम भुलाकर उन्हें संभाला। इस तरह शहराम अपनी तायाजाद दिलनशीन के बहुत नजदीक आ गया था। वो बचपन से हम्मा वक्त उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे शहराम भी उसका आदी हो चुका था। आज मुझे आपके हाथ का बना नाश्ता चाहिए, तभी मेरा दिन अच्छा जाएगा। वो उसके शाने पर सर टिकाए लाड से बोला। कहाँ सरदार शहराम का 6 फुट से निकलता हुआ कद, और कहाँ दिलनशीन 5 फीट 4 इंच की दुबली पतली कामनी सी लड़की। उफ मेरा कंधा गया। वो दुहाई देकर थोड़ा पीछे हुई। दिल, वो प्यार से दिलनशीन को दिल बोलता था, कहते हुए मसनूई हफगी से देखने लगा। आप सबके लिए इतना सब बनाती हैं, अपने लिए भी कुछ अच्छा बनाया करें, जिससे आप में जान आए और कद भी बढ़े। वो उसके कम कद पर चोट किए मजाक से हंस कर बोला। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। ये जो तुम दिन ब दिन खंबे की तरह लंबे होते जा रहे हो, अपने साथ की कहाँ से ढूंढोगे? ये ना हो कोई बोनी ही मिले जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो भी उसका जवाब भरपूर अंदाज में लौटा गई। शहराम 25 साल का था, दिलनशीन से 2 साल छोटा, मगर अपने कद और वर्जिशी जिसामत के एतबार से उससे काफी बड़ा लगता था। मुझे लगता है जिस तरह आप मेरा ख्याल रखती हैं, मेरे लिए लड़की भी कोई अप्सरा ही ढूंढेंगी। वो शरारत से मुस्कुरा कर बोला। शाहू मेरा बच्चा, नाश्ता मैंने ही बनाया है, अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वो बात खत्म करते ही कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि शहराम ने उसकी कलाई से उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि वो उसके सीने से टकराती, दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़कर खुद का तवाज़ुन कायम किया। ये क्या हरकत थी शाहू, अभी गिर जाती मैं। वो घूर कर बोली। आपको क्या लगता है कि आपका शाहू आपको कभी गिरने देता? वो उसकी स्याह रात जैसी आंखों में आंखें गाड़े बोला। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मेरा बच्चा मुझे कभी गिरने नहीं देता। वो उसका गाल थपथपा कर बोली और कमरे से बाहर निकल गई। शहराम ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो दिल की अजीब सी कैफियत पर झुंझला कर रह गया। क्यों उसके जाते ही कमरे की रौनक खत्म हो गई थी, वो समझने से कासिर था।